نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. احادیث مبارکہ میں عید الفطر کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کی بہت فضیلت اور ترغیب آئی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان عمر بن ثابت بن حارث الخزرجی رضی اللہ عنہ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ انه حدثه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فكأنما من شوال كان كصيام الدهر. حضرت عمر بن ثابت بن حارث خزرجی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی طرح ہے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام رمضان و6 من شوال فكأنما صام السنة كلها. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے روزے رکھے تو وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے. پہلی حدیث میں شوال کے 6 روزے کو پورے زمانے کے روزے اور دوسری حدیث میں پورے سال کے روزے رکھنے کے مانند قرار دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان رمضان المبارک کے مہینے کے پورے روزے رکھتا ہے تو باقاعدہ الحسنۃ بعشر امثالھا ہر ایک نیکی کا اجر اس کا ثواب کم سے کم 10 گنا ہے. اس حساب سے رمضان المبارک کی 1 مہینے کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے جائیں تو یہ 2 مہینے کے روزوں کے برابر ہو جاتے ہیں. گویا جس نے رمضان کے پورے روزے اور شوال کے 6 روزے رکھے اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اس سے واضح ہو جاتا ہے، اس سے مذکورہ حدیث کا مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے. نیز اگر کوئی مسلمان اپنی زندگی کا یہی معمول بنا لے کہ وہ رمضان المبارک کے پورے روزے اور شوال کے 6 روزے مستقل رکھتا رہے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزہ رکھا ہو. تو اس توجیہ کی وجہ سے حدیث مذکور کا جو مضمون ہے کہ پورے زمانے کے روزے کی طرح ہے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس فضیلت کو ہم حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی فضیلت و اہمیت کی قدردانی کرنے اور اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کی چند ایک مسائل ملاحظہ فرمائیں. نمبر 1، اگر کسی کے ذمے رمضان المبارک کے روزے ہوں تو پہلے احتیاطاً ان روزوں کی قضا کر لیں، اس کے بعد شوال کے بقیہ دنوں میں ان 6 روزوں کو رکھا جائے. نمبر 2 کہ عید الفطر کے بعد شوال کے یہ 6 روزے فوراً رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عید الفطر کے دن کے بعد جب بھی چاہے رکھ سکتے ہیں.
ہاں لیکن اس بات کا اہتمام کیا جائے، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ان 6 روزوں کی تعداد شوال کے مہینے میں ہی مکمل ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہم سبھی لوگوں کو رمضان المبارک کے پورے مکمل روزے کے ساتھ ساتھ شوال کے 6 روزے بھی رکھنے کی 6 روزے کو بھی رکھنے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔